ایک نئی چیز عوام کے سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کی مساجد کے ائمہ کی تنخواہ لگانے کا اعلان کیا، اور وہ اعلان 25,000 روپیہ ماہانہ ہے۔ اس حوالے سے آج آپ کے سامنے جمعیت اہل حدیث پاکستان کا اور دینی جماعتوں کا موقف رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے مذہبی اور دینی رہنما مولویوں کی تنخواہیں اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ ان کی اجارہ داری ختم نہ ہو جائے۔ یہ بات آپ نے بڑے غور سے سننی ہے۔ اب اس وقت لبرل سیکولر مافیا اس پروپیگنڈے کو بہت زیادہ کر رہا، اور ہم کیا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے، لیکن پہلے آپ ہمارا مقدمہ سمجھیے۔ اس وطن کے اندر مسجدوں اور مدرسوں کو کنٹرول کرنے کی یہ سازشیں آج کی نہیں ہیں، بڑی پرانی ہیں، اور ہمارے جو بڑے ہمیں بتلاتے ہیں کہ ایک دور میں مسجدوں کو قومیانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا، اس کے خلاف بھی علماء نے جدوجہد کی، اور میری زندگی کے اندر اور آپ کی زندگی کے اندر عصر حاضر میں وقف املاک نامی بل آیا عمران خان صاحب کے دور میں، علماء نے بھرپور اس کا مقابلہ کیا۔ وقف املاک ہو، FATF ہو، یا اب یہ جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے ائمہ کی تنخواہ لگانے کا، اس کے اوپر جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا مذہبی جماعتوں کو کیا اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو سن لیجیے۔ پہلی بات، کسی مسجد کے آپ کے دل میں اگر مسجد کا جذبہ ہو خدمت کا تو سر آنکھوں پر قبول ہے۔ آپ کو آج ہم اس کا حل پیش کرتے ہیں، آپ وہ کریں۔ میں اس ممبر سے اعلان کروں گا مولانا فضل الرحمان کو اور دینی جماعتوں کو منانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے سمجھے مان چکے ہیں اگر آپ مسجدوں کے مخلص ہیں۔ نہیں، میں آپ کے سامنے حقیقت حال رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مسجد جو آپ مثال دے رہا ہوں اپنے ذاتی پیسوں سے بنائیں، ذاتی کمیونٹی سے بنائیں، ذاتی سوسائٹی، ذاتی مسلک کہہ لیں، ایک مسلک نے بنائی، اس کا کسی دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، دوسرا وہ نہیں چاہتا بنے، ایک بندے نے ذاتی پیسہ لگا کے پوری مسجد بنائی ہے، دوسرا مسلک کوئی یا فتنہ باز گروہ یا شر پسند عناصر اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں، تو حکومت کا طرز عمل کیا ہوتا ہے آپ حیران رہ جائیں گے، اور لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ اس مسجد کو سیل کر دیا جائے یا اس مسجد کو اوقاف کے ماتحت لایا جائے، اوقاف آج کے بعد تنخواہ دے گا اور صرف تنخواہ دے کے مسجد کا مالک بن جائے گا۔ آپ لوگوں کو اس سازش کا ادراک اور شعور نہیں ہوتا عام عوام کو، وہ تو کہتی ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ جی ہاں، ہمارے یہ تحفظات ہیں۔ آپ کسی امام مسجد کو 25,000 تنخواہ دیں اور اس کے بعد مثال دے رہا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں یہ اجارہ داری، میں آپ اجارہ داری کی بات کر رہا ہوں، چاہے بریلوی مسلک کی ہو، چاہے دیوبندی مسلک کی ہو، چاہے اہل حدیث مسلک کی ہو، ایک امام مسجد کا نام لکھوا دیا کہ یہ ہماری مسجد کا امام ہے، اب وہ حکومت کے کھاتے میں وہی رجسٹرڈ ہے، انتظامیہ کے ساتھ اس کی انمن ہو گئی ہے، انتظامیہ اس کو مثال دے رہا ہوں ہٹانا چاہتی ہے، اس کا کیا آپ نے لاہ عمل بنایا؟ اب تو وہ اسی کی ہے، حکومت میں جی اسی کا نام ہے، مسجد بھی اسی کی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مولوی خریدنا چاہتے ہیں، آپ مولوی نہیں، آپ مسجدوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی خریدنا تو چھوٹی بات ہے، آپ ایک بندے کو 25,000 دے کے 25 کروڑ والی مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے جی مولوی خرید رہے ہیں، مولوی اتنا ارزاں نہیں ہے، یا عالم دین 25,000 پہ بکنے والا نہیں ہوتا، لیکن آپ کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی، یا تو آپ مسجدوں سے مخلص ہیں، آئیے مریم نواز صاحبہ آج یہاں پہ بیٹھ کے جمعیت اہل حدیث کا صدر ہونے کے ناطے، تمام دینی جماعتوں کے نمائندہ ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں، آپ 65 نہیں 70 نہیں 75,000 جتنا مسجدیں ہیں سب کے لیے اعلان کریں کہ ہر مسجد کو میں 25,000 روپیہ سبسڈی دیتی ہوں، بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، فون کے بلوں میں، ہم آپ کے لیے یہاں سے دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے، آپ کو مسجد کے ساتھ اخلاص ہے یا مسجد کے ساتھ محبت ہے تو اس محبت کا ثبوت اس طرح دیجئے، آئیے۔ اور آپ یہ کہ یہ ایک بندے نے بات کی باقی میں کہتا ہوں ہم سب کو قبول ہے، بغیر مولانا فضل الرحمان سے اگرچہ میرے رابطے میں ہیں، لیکن بغیر ان سے پوچھے کہہ رہا ہوں آپ دیں سبسڈی کہ پنجاب کی ساری مساجد کو 25,000 روپیہ سبسڈی دی جائے گی، ابھی آج جمعے کے بعد آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دینے کی توفیق دے۔
اور آپ کے نیکی کے کاموں میں اضافہ کریں. آپ اور سب سے مزہ کا ہے بات یہ ہے، مسجدوں کی تعداد حکومت کیا چاہتی ہے؟ ساری مسجدوں کو پنجاب کے دینا چاہتی ہے یا انہوں نے یہ مخصوص گنی ہے؟ یہ بھی بڑا مبہم سا معاملہ ہے. جی 70,000 مسجدیں ہیں، 70,000 مسجدوں میں جی 6,000 اہل حدیث مساجد ہیں. ان کی گنتی صاحب لگا لیں پنجاب پورے میں. پنجاب میں پورے پاکستان میں اہل حدیثوں کی تعداد 10% سے زیادہ ہے. پنجاب میں یہ تعداد 10% سے بھی زیادہ ہے. 10% بھی حساب لگایا جائے موٹا موٹا تو 7,000، 70 میں سے 7,000 تو 10% بنتا ہے. انہوں نے مسجدوں کی تعداد 6,000 لکھی ہوئی ہے. 6,000 کے قریب مساجد پنجاب کے اندر صرف جمعیت اہل حدیث کے زیر انتظام چل رہی ہیں، تو باقی جماعتوں کے پاس کوئی مسجدیں نہیں ہیں. یہ کس طرح کا حساب کتاب آپ عوام کے سامنے؟ 6,000 مسجدیں جی اہل حدیثوں کی ہے، 3,000 جی شیعوں کی ہے، 14,000 جی دیوبندیوں کی ہے. میں شرطیہ کہتا ہوں، جس طرح مجھے یہ فگرز کے اوپر تحفظات ہے 6,000، اس طرح دیوبندیوں کو بھی تحفظات ہوں گے 14,000. اور بریلوی مکتبہ فکر کی آپ نے مسجدیں 45,000 لکھ دی. میں اس مسلکی فرقہ وارانہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ان مسجدوں کو بھی آپ اس مسلک کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں جو ان کے مسلک کی نہیں ہے ابھی سے. کس وجہ سے؟ کہ آپ نے ایک جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن کیا تو ان کو راضی کرنا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں نے ایک تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھی ہے. 25 کروڑ کی آبادی ہے، 10% 2.5 کروڑ اہل حدیث وطن کے اندر موجود ہیں، کم از کم موجود ہیں. میں اب کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں کہتا ہوں سخت بات زبان سے ادا ہو جائے تو پہلے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پڑے میں کہ مولانا فضل الرحمان نے منہ پہ مارنے کی. بھائی یہ ایک جملہ ہوتا ہے. علامہ شہید نے اپنی زندگی کے اندر جب ان کے مدرسے کی گرانٹ کی بات آئی تھی، چینی والی مسجد میں ابو فری جمعہ پڑھاتے تھے، مفت، معاوضہ نہیں تھے لیتے. تو ضیاء الحق صاحب نے گرانٹ بند کر دی اور کہا گرانٹ جاری کروں گا اگر احسان اللہ زیر یہ کہنا چھوڑ دے. بتائیے آج جو مسجد کے امام کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، کیا اس کے اندر شکے نہیں ہیں کہ یہ کہنا چھوڑ دیا جائے، وہ کہنا چھوڑ دیا جائے؟ تو اس وقت علامہ شہید نے کہا تھا یہ 80,000 کیا ہے، 80 لاکھ ہو، 80 کروڑ ہو، 80 ارب ہو، محمد عربی کی بات ایک طرف ہو، ہم اس 80 ارب کو اپنی پاؤں کی نوک پہ رکھیں گے. یہ 25,000 کیا ہے، 25 لاکھ ہو، 25 کروڑ ہو، 25 ارب ہو، اگر اس کا مقصد اور ٹارگٹ مسجدوں پہ قبضے کرنا اور اوقاف کے ماتحت لینا اور وقف املاک کا تسلسل ہے تو یہ 25 ارب ہمارے جوتے کی نوک کے اوپر ہے. اور اگر آپ مسجدوں سے مغلظ ہیں، آج اعلان کریں کہ مسجدوں کو آپ سبسیڈائز کرتے ہیں. آپ کو اس بات پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ مسجدوں کو سبسیڈائز کرنا چاہتے ہیں کہ مسجدوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیے، حکومت بھی جواب دے. مسجد کو سبسیڈائز کرنا کتنا آسان ہے، ایک عام پیرا بنا دیا جاتا. مریم نواز صاحب آ کے کہتی ہر مسجد کو 25,000 دیا جائے گا. اللہ کی قسم کوئی اعتراض نہیں تھا. مسجد کو سبسیڈائز کریں، مسجد کی انتظامیہ جہاں مرضی لگا دیں. نہیں آپ کو سمجھ آتی مسجد انتظامیہ جی مولوی کو نہیں دے گی، اتنا آپ کے دل میں مولوی اور امام مسجد کا پیار جاگ گیا. مسجد کی آپ ایمان چاہتے ہیں، ایماندارانہ شفاف نظام چاہتے ہیں، آپ ہر مسجد کو 25,000 کی بلنگ فری کر دیں. پانی، سوئی، گیس، بجلی ملا کے 25,000 کی بلنگ فری کر دیں. 70-80,000 مساجد آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے. ہمیں جو عدد پیش کیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی تحفظات ہیں، لیکن بالفرض آپ کی بات مان لی جائے تو آپ یہ فیصلہ کریں ہر مسجد کے ساتھ ہونا ہے یا یہ پک اینڈ چوز ہو رہا ہے، یہ بھی واضح کیا جائے. آپ نے جن 6,000 کا لیا صرف انہیں کو، پھر اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں. جو اپنے اپنے مسلک کے بڑے ہیں ان کے مسلک کے لوگوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اپنی مساجد کی ایکچوئل لسٹ دیں. اور سب سے بڑے مذہب کا یہ بات پتہ کیا، اس لسٹ کے اندر بھی آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں. NOC شدہ مسجدیں تینوں مسالک کی تعداد کے تناسب سے 10% نہیں. مثلا 6,000 اگر مسجدیں اہل حدیثوں کی لکھی ہیں تو آگے لکھا 600 صرف NOC والی. 14,000 اگر دیوبندیوں کی لکھی ہیں تو آگے لکھا اتنی صرف 100 NOC والی. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ جو مسجدوں کے اتنے مخلص ہیں، خواجہ سلمان رفیق صاحب آپ کے سامنے پہلے بھی یہ تجویز رکھی تھی، آج پھر رکھتا ہوں
جو مسجدیں 10 سال سے بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ بریلویوں کی ہوں، چاہے وہ دیوبندیوں کی ہو، چاہے اہل حدیثوں کی ہو، سب کا NOC جاری کریں، سب کا کریں. کیوں نہیں کرتے؟ آپ مسجدوں سے مخلص ہیں تو اپنے اعمال سے ثابت کریں آپ لوگ مخلص ہیں. پھر علماء آپ کے چھانا بشانہ کھڑے ہوں گے. آپ نے NOC مسجد کا ایسا بنایا ہوا ہے جو پٹرول پمپ کا بھی نہیں ہوتا. سوئی گیس اسٹیشن کے لیے اتنے NOC نہیں چاہیے جتنے مسجد کے لیے چاہیے. آپ سن کے حیران رہ جائیں، بنتا ہی نہیں. 26 محکمے والے یہاں پہ. کیا اب بندہ کیا کہ مولوی کے اوپر ہر بات کا الزام. نہ پاکستان کے اقتدار میں مولوی، نہ عدالت میں مولوی، نہ فوج میں مولوی، نہ بیوروکریسی میں مولوی. جیسے آپ نے مولوی کو پارلیمنٹ سے باہر نکالنے کی سازشیں کی ہیں، نہ پارلیمنٹ میں مولوی، پھر بھی سارے مسائل کی جڑ مولوی. ایسی عقل کے اوپر تحفہ. اللہ کی قسم جو آپ کو گھروں میں کچھ اسلام اور دین اور اسلام اور پردہ اور ایمان اور رواداری اور معاشرے کے اندر مساوات، اخلاقیات نظر آتی ہے، وہ ان مسجدوں اور مدرسوں کی دین ہے. آپ ان کو خرابی کی جڑ سمجھتے ہیں. آپ نے پہلے وقف املاک کا ڈرامہ کیا، کبھی قومی آئی جانے کا ڈرامہ کیا، اب مسجدوں کے اماموں کی آڑ میں. میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہوں، پہلے سلمان رفیق صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحبہ پہلے ہمیں وہ مسجدیں واپس کریں جو ہم نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ آپ نے اوقاف کے ملازم رکھ لیے 25-25 ہزار تنخواہ دے کے. آپ بات سمجھ رہی؟ ایسی مساجد سینکڑوں ہیں جہاں پہ اوقاف کے بندے متعین کر کے ان مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. تو پھر جس ملازم کو آپ تنخواہ دیں گے وہ مسجد کے اوپر قبضہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اتنے بولے اور سادے اور سیدھے آدمی ہیں، آپ ان کے خلاف جو مرضی ہردا سرائی کریں، لیکن اخلاق کا اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. اختلاف کریں، اختلاف کے ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جی علماء جی بس بیچارے. اصل میں یہ ان کی منٹیلٹی ہے کہ یہ، اب کیا مثال دوں کہ یہ 2 جماعتیں پڑھے ہوتے. اللہ کے فضل سے آج بھی آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے اوپر کہہ رہا ہوں، ایسے علماء موجود ہیں جو دنیا کی ہر زبان بول سکتے ہیں اور آپ سے زیادہ ڈگریوں کے حامل ہیں اور آپ سے زیادہ دنیاوی علوم پڑھے ہوئے ہیں. ہم آپ کی ہر سازش کو بھانپ جاتے ہیں، نہیں مانتے. اس 25,000 کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں. بعد میں نون لیگ کے کارکن کہتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان نے دیکھے جی مریم کے منہ پہ مار دیا. بھائی یہ علامتی بات ہوتی ہے. حکومت کے منہ پہ مارنا یا مریم، اس کا مطلب یہ جی انہوں نے مار دیے. اس حوالے سے بہترین آپ کے سامنے تجویز پیش کی ہے. اگر آپ مسجد سے مخلص ہیں تو آج ہی اعلان کریں کہ ٹھیک ہے ہم علماء کے تحفظات کو مانتے ہیں، ہر مسجد کو 25